بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اس گاؤں سے اور اس گاؤں کے مدرسے سے میرا بڑا گہرا تعلق اور ربط رہا ہے۔ والد مرحوم نے اپنی زندگی کے قیمتی ماہ و سال یہاں کے مدرسے کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، یہی تعلیم حاصل کی اور مظاہر علوم سے فارغ ہونے کے بعد اسی مدرسے میں مدرس ہوئے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مدرسے کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے گزاری۔ میری طالب علمی کا بیشتر زمانہ اسی مدرسے میں گزرا اور اپنے زمانے طالب علمی میں کرہی گاؤں کو جتنا جانتا تھا، اپنے گاؤں کو اتنا نہیں جانتا۔ یہاں کے لوگوں سے میری جتنی واقفیت تھی، خود میرے گاؤں کے لوگوں سے میری واقفیت اتنی نہیں تھی، اس لیے کہ والد صاحب کا رشتہ اس گاؤں سے اتنا مضبوط تھا اور گھر گھر سے ان کا جان پہچان کا اس کا تعلق تھا، اس کی مناسبت سے میرا بھی تعلق یہاں سے رہا۔ کافی دنوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ طالب علمی کا زمانہ گزر جانے کے بعد ایک مرتبہ اور میری حاضری یہاں ہوئی تھی۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ تقریباً 20-25 سال گزر گئے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں اس گاؤں کی جو کئی پہچان تھی، اس میں سے ایک بڑی پہچان یہ تھی کہ ضلع بستی میں چند گاؤں ایسے تھے جس میں کثرت سے علماء اور حفاظ پائے جاتے تھے، اور اس گاؤں کا اس حیثیت سے تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ انہی گاؤں میں سے ایک گاؤں یہ کرہی گاؤں بھی ہوتا تھا۔ کہتے تھے اس وقت لوگ کہ کرہی کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی عالم اور کوئی نہ کوئی حافظ ضرور ہے، اور یہ سب کچھ فیض تھا اس مدرسہ ہدایت العلوم کرہی کا۔ اب صورتحال کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آیا وہی ماحول اب بھی ہے یا صورتحال میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے۔ علماء کی کثرت آج بھی وہی ہے یا اس صورت میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یہ مولانا اختر صاحب فرما رہے ہیں کہ آج بھی وہی صورتحال ہے تقریباً۔ اس پر اللہ کا بہت کرم اور اس کا بہت شکر ہے، کیونکہ جو علماء کی بستی ہوتی ہے وہ اللہ والوں کی بستی ہوتی ہے، اور اس بستی پر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں نے پرسوں
ایک جگہ جلسے میں ایک بات کہی تھی اسی بنیاد پر کہ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں بہت مشہور ہے اور پروگراموں میں اسے بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا گنہگار تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ اسے بعد میں یہ احساس ہوا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ اب وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے لگا جو اسے یہ بتا سکیں کہ اس کی توبہ قبول کیسے ہوگی۔ ایک عابد کے پاس وہ پہنچا جو عالم نہیں تھا، عبادت گزار بندہ تھا، علم دین کے بارے میں اس کی معلومات نہیں تھی۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہوتی ہے اور اللہ کی مغفرت کس طرح اپنے بندوں پر بارش کی طرح برستی ہے، اور گنہگار بندہ جب نادم ہو کر کے اپنے پروردگار کے سامنے آنسو بہاتا ہے تو رحمت خداوندی کس طرح اسے آگے بڑھ کر اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، اس عابد شخص کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے جب کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری مغفرت ہو جائے گی، میری توبہ قبول ہو جائے گی، تو وہ عابد تو گھبرا گیا کہ 99 قتل، اتنا بڑا گناہ، ایک نہیں 99 آدمیوں کو قتل کرنے والا شخص۔ اس نے کہا نہیں تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس عابد کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی تو 99 ہوئے ہیں، سنچری پوری نہیں ہوئی، لے سنچری پوری کر دیتا ہوں۔ اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کی گنتی پوری کر لی۔ لیکن کہتے ہیں جب دل میں کوئی احساس جاگ اٹھتا ہے، وہ کانٹے کی طرح چبھتا ہے، اسے یہ چیز رہ کر کے اس کے دل و دماغ میں کچوکے لگاتی تھی کہ میں بڑا گنہگار ہوں، کیا میرے گناہوں کی معافی کا کوئی راستہ ہے؟ پوچھتا تھا لوگوں سے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بتایا ہاں، قریب میں ایک بستی ہے جہاں اہل علم رہتے ہیں، علماء رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، تو وہاں چلا جا، وہاں کے لوگوں سے پوچھ لے، وہ تجھے کوئی نہ کوئی راستہ بتا دیں گے۔ اب وہ توبہ کے ارادے سے اس بستی کی طرف چلا، علماء کی اس بستی کی طرف چلا۔ قضاء و قدر کا فیصلہ، اس کی موت کا وقت آ گیا، راستے ہی میں تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا اور وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ عذاب کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ اس کی روح ہم لے جائیں گے کیونکہ اس نے ابھی توبہ نہیں کی تھی، اور رحمت کے فرشتوں نے کہا اس کی روح ہم لے جائیں گے کیونکہ اس نے اگرچہ توبہ نہیں کی تھی لیکن توبہ کے ارادے سے چل تو پڑا تھا۔ اب یہ جھگڑا ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو فیصل بنا کر کے بھیجا۔ اس نے آ کر یہ فیصلہ کیا کہ جہاں اس کی موت ہوئی ہے، دونوں طرف کی بستیوں کا جو فاصلہ ہے وہ ناپ لو، جہاں سے چلا ہے وہ کتنا فاصلہ ہے اور جہاں جا رہا تھا وہ کتنا فاصلہ ہے۔ جس طرف کا فاصلہ کم ہو، جہاں جا رہا تھا اگر وہاں کا فاصلہ کم ہو تو اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اور جہاں سے چلا تھا اگر اس طرف کا فاصلہ کم ہو تو اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ زمین ناپی گئی، دونوں طرف کی برابر نکلی سوائے ایک بالش کے، اور وہ ایک بالش کیسا؟ اس کے دل میں جو توبہ کی تڑپ تھی، اپنے گناہوں کا احساس تھا، مرتے مرتے جب وہ زمین پر گرا ہے تو سینے کے بل رگڑتے ہوئے اس بستی کی طرف وہ ایک بالش اور قریب ہو گیا ہے۔
اسی ایک بالشت قریب ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ گیا کہ اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے اسے لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، اور اللہ کے سامنے جب گنہگار بندہ، خطاکار بندہ اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ کو اپنے اس بندے پر بہت پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ ہم اور آپ اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے گناہ کیا، لیکن اسے معلوم ہے کہ اس کے گناہوں پر اس کی کوئی پکڑ کرنے والا ہے، میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس گنہگار بندے سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک شخص ہے جو صحرا کا سفر کر رہا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور اسی اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے، لق و دق صحرا ہے، آبادی کا نام و نشان نہیں، بس آسمان سے برستی ہوئی آگ ہے جو سورج سے برس رہی ہے، اور اس صحرا میں سفر کر رہا ہے، تھک کر چور ہو چکا ہے۔ ایک جگہ ایک چٹان کی آڑ میں وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رک جاتا ہے اور اپنی اونٹنی کو باندھ دیتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اونٹنی غائب ہے، اسی اونٹنی پر اس کا کھانے کا سامان بھی ہے اور پینے کا سامان بھی ہے۔ بہت تلاش کرتا ہے لیکن دور دور تک اونٹنی اسے نظر نہیں آتی۔ اب لق و دق صحرا ہے، راستہ بھی معلوم نہیں ہے، اب اسے اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے، اور موت بھی کیسی، صحرا کی موت جو تڑپا تڑپا کر مارتی ہے، آخر میں سراب نظر آنے لگتا ہے، پانی نظر آنے لگتا ہے، آدمی بھاگتا ہوا وہاں پہنچتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ تو ریت کا ڈھیر ہے۔ اس طرح تڑپ تڑپ کر آدمی مرتا ہے صحرا میں، اسے اپنی موت اپنے سامنے ناچتی ہوئی نظر آنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا اور اللہ کی مرضی کہ اس حالت میں بھی اس کی آنکھ جھپک گئی، نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے، اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ پھر وہ دوڑ کر اونٹنی کے پاس پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کھانے کا سامان ہے کہ نہیں، پینے کا پانی ہے کہ نہیں۔ کھانے کا سامان بھی موجود اور پینے کا پانی بھی موجود۔ اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہ جاتا، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے، وہ کہنا کچھ چاہ رہا ہے اور زبان سے کچھ نکل رہا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ کہنا کچھ چاہ رہا ہے، خوشی میں زبان سے کچھ نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھتے ہو، جانتے ہو اس کی خوشی کتنی ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کے سامنے پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے اس بندے سے، اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ گنہگار بندے کو اللہ پر اتنا پیار آتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسو ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی ہوتے ہیں، وہ آنسو فرشتے موتیوں کی طرح چن لیتے ہیں گنہگار بندے کی آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، یا وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جس نے گناہ تو کیا ہو لیکن توبہ کر لی ہو؟ تو وہ
کپڑا بنتے تھے، کرگاہ چلاتے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات جانتا ہوں، میں جب ہینڈ لوم چلاتا ہوں اور چلاتے چلاتے کوئی دھاگا آگے سے ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس کو آگے بڑھ کر جوڑ دیتا ہوں، اس میں گانٹھ پڑ جاتی ہے، پھر جب تک میں ہینڈ لوم چلاتا رہتا ہوں گھوم پھر کر میری نگاہ اسی دھاگے پر رہتی ہے۔ جو دھاگا ٹوٹا ہے اور میں نے اس میں گرہ لگائی ہے، میری نگاہ گھوم پھر کر اسی دھاگے پر جا کر ٹھہر جاتی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھایا اسی طرح وہ گنہگار بندہ ہوتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم اور نظر رحمت اسی بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے، تو اللہ کو اتنا پیارا ہوتا ہے وہ بندہ۔ تو یہ شخص بھی توبہ کے ارادے سے چلا تھا لیکن ابھی پہنچا نہیں تھا، اور نشاندہی کیا کی گئی تھی؟ اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں علماء رہتے ہیں، وہاں اہل علم رہتے ہیں۔ تو کسی بستی میں اگر اہل علم کی کثرت ہو، علماء کی بستی کہلاتی ہو، تو اس بستی کی سب سے خاص بات یہی ہوتی ہے، اس کی امتیازی شان یہی ہونی چاہیے کہ اس بستی کا تعارف اہل علم کی بستی کے طور پر ہو۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے زمانے طالب علمی میں اس گاؤں کی شہرت اسی طرح سے تھی کہ اس کا کوئی گھر عالم یا حافظ سے خالی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اس مدرسے کی برکت سے ہو سکا ہے۔ مجھے آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا، یہ تو میں نے اس گاؤں سے، اس مدرسے سے جو میرا دیرینہ تعلق رہا ہے اس کو میں نے بتایا۔ میرے ہمدرس بہت سے ساتھی جو اس گاؤں کے تھے پڑھے ہوئے وہ جانتے ہیں، اور اب تو جو نئی پود آئی ہے، نئی نسل آئی ہے، وہ کچھ اتنی زیادہ واقف نہیں ہے۔ ہاں بڑے بوڑھے جو ہیں جنہوں نے میرے والد کو دیکھا ہے، ان کی خدمات دیکھی ہے مدرسے میں کہ وہ کس طرح پڑھاتے تھے اور گاؤں گاؤں جا کر کے مدرسے کے لیے کس طرح لوگوں سے تعاون اکٹھا کرتے تھے، وہ واقف بھی ہیں اور ان کی نظروں میں ان کی قدر بھی ہے۔ تو مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ کہ علم دین کی اہمیت اور اس کی افادیت، اس کا فائدہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ میرے بھائیوں، علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جس طرح کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، پیاس لگے تو پانی پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسے رہائش کے لیے مکان چاہیے، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر آدمی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس دنیا میں ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، وہ چاہے دین کا علم ہو یا دوسرے علوم ہوں، سب کی ضرورت انسان کو ہے۔ مثلا آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، اگر اس لائن میں آپ اناڑی ہیں، تجارت کی ابجد سے، الف با سے، اے بی سی ڈی سے واقف نہیں ہے تو آپ کبھی کامیاب تاجر نہیں بن سکتے۔ تجارت کے جو گر ہوتے ہیں اس میں نفع نقصان کی جو حساب ہوتا ہے، جب تک آپ اس سے واقف نہیں ہوں گے، آپ کو تجربہ نہیں ہوگا، آپ کامیاب تاجر نہیں بن سکتے۔ آپ کسان ہیں، زراعت بھی ایک پیشہ ہے۔ ایک اناڑی آدمی جو موسم نہ جانتا ہو، کب کھیت میں ہل چلانا ہے، کب پانی دینا ہے، اگر اسے واقفیت نہ ہو تو بے وقت پانی دے دے گا، فصل کو نقصان پہنچ جائے گا۔ جب پانی کی ضرورت ہے پانی نہیں دے گا، فصل کو نقصان پہنچ جائے گا۔ تو اسے کاشتکاری کا علم آنا چاہیے، جب وہ کامیاب کاشتکار بن سکتا ہے۔
تو علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے مختلف ذرائع عطا کیے۔ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ حواس خمسہ ہے۔ حواس خمسہ سے مراد کچھ چیزیں ہم آنکھ سے دیکھ کر معلوم کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں ناک سے سونگھ کر معلوم کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں زبان سے چکھ کر معلوم کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں کان سے سن کر معلوم کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں ہاتھ سے پکڑ کر ہاتھ سے چھو کر معلوم کرتے ہیں۔ یہ حواس خمسہ ہیں، یہ اللہ نے انسان کو علم کے ذریعے کے طور پر عطا کیا ہے، اور ہر ذریعے علم کا اپنا الگ الگ میدان ہے۔ جو علم ہمیں آنکھ سے حاصل ہوتا ہے وہ کان سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں تب سمجھ میں آتی ہیں۔ اس چیز کا رنگ کیا ہے، کالا ہے، سفید ہے، ہرا ہے، اگر معلوم کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے تو ہم اسے دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں، سونگھ کر نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی طرح اگر کسی چیز کی خوشبو یا بدبو معلوم کرنی ہے تو وہ ذریعہ ہمیں ناک کا ملا ہوا ہے، ہم ناک سے سونگھ کر اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ قوت شامہ اس میں کام کرے گی، قوت باصرہ وہاں کام نہیں کرے گی، تو ہم سونگھ کر معلوم کر سکتے ہیں، اسے دیکھ کر معلوم نہیں کر سکتے۔ اور کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنا ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے، ترش ہے، کڑوی ہے، کیسی ہے، وہ زبان سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ نہ آنکھ سے معلوم کر سکتے ہیں، نہ ناک سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور کسی کی آواز سن کر کے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات سمجھنے کا جو علم ہمیں ملتا ہے وہ قوت سامعہ سے ملتا ہے، کان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، وہ آنکھ سے نہیں، ناک سے نہیں، زبان سے نہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم ہمیں اپنے ہاتھوں سے چھو کر حاصل ہوتا ہے، یہ چیز گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے، اس کا علم نہ آنکھ سے ہوگا، نہ زبان سے ہوگا، نہ ناک سے ہوگا، اس کا علم ہم چھو کر معلوم کر سکیں گے۔ تو یہ حواس خمسہ ہیں جو علم کا ایک ذریعہ ہیں، لیکن ان کے ذریعے جو معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ محدود ہیں، اس کے آگے کا علم ان کے ذریعے بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے۔ جہاں یہ حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں وہاں سے عقل کام کرتی ہے۔ ہم کسی مکان سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھتے ہیں تو ہماری یہ عقل کہتی ہے کہ وہاں آگ موجود ہوگی، اور اسی طرح بہت ساری چیزوں کا علم ہم اپنے عقل کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے جہاں ہماری عقل بھی جواب دے جاتی ہے، عقل بھی کام نہیں کرتی، تو پھر وہاں علم کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے وحی کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے۔ مثلا مرنے کے بعد کیا ہوگا، کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوگا، قبر میں کیا کیا سوالات ہوں گے، آنے والے فرشتے مرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، قبر کے بعد جب وہ اٹھایا جائے گا تو میدان محشر میں کیا کیا پیش آئے گا، نامہ اعمال کس طرح تقسیم ہوں گے، اور پھر پلسرات کیا ہوگی، دوزخ کیا ہے، جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں، جہنم میں دیے جانے والے عذابات کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے سے ہماری عقل قاصر ہے، عقل کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس کا علم وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک آخری ذریعے علم وحی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کے ذریعے امت کو دیتے ہیں اور انسان کو دیتے ہیں۔ ہم جب علم دین کہتے ہیں تو اس سے مراد وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہوتا ہے۔
عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا علم نہیں، زبان کے ذریعے، کان کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والا علم نہیں۔ اسے تو ہم تجرباتی علم کہتے ہیں، اسے ہم تجرباتی علم کہتے ہیں۔ ہم نے ایک چیز چکھی، چکھ کر کے ہمارا تجربہ ہو گیا کہ یہ چیز کھٹی ہے، اب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کا مزہ کھٹا ہے، یہ میٹھی ہے، ترش ہے۔ اسی طرح آنکھ سے دیکھ کر ہم یہ بتاتے ہیں یہ چیز کالی ہے، سفید ہے، سرخ ہے، ہری ہے۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا، آخرت کی زندگی کیسی ہوگی؟ نہ یہ حواس خمسہ وہاں تک ہمیں رسائی دیتے ہیں، نہ ان کے ذریعے وہ معلومات حاصل ہوتی ہے، اور نہ عقل کے ذریعے وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ تو وحی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو، انسان کو ان سارے علوم کی ضرورت ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والے علوم کی بھی ضرورت، عقل کے ذریعے حاصل ہونے والے علوم کی ضرورت، اور وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے احکامات پر چلے، اور اللہ نے اس دنیا میں جو نظام بنایا ہے، اس نظام کو یہ انسان دنیا کی دوسری چیزوں پر نافذ کرے، اسی نظام کے تحت دنیا کی دوسری چیزوں کا استعمال کرے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اسے اس کی بھی ضرورت ہے کہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں بھی اسے معلوم ہو، دنیا کی چیزوں کو کیسے استعمال کیا جائے وہ بھی معلوم ہو، ان چیزوں کے خواص کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، اس کا بھی اسے علم ہو، اور پھر ان چیزوں کو اللہ کی مرضیات میں کیسے استعمال کیا جائے گا، ان کے استعمال کرنے کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا ہے، اس کا بھی علم ہو۔ تو انسان کو ان سارے علوم کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان علوم میں سب سے اہم علم کون سا ہے؟ وہ علم جو تجرباتی علم ہے، انسان کے تجربات کی بنیاد پر ان کا وجود ہوا ہے۔ مثلا سائنس ہے، وہ سراسر انسان کے تجربات ہے۔ انسان نے صدیوں تجربہ کر کے اس مقام پر تک اپنی رسائی حاصل کی ہے کہ کس چیز کا کیا خاصہ ہے، دو چیزوں کو جوڑو تو ایک تیسری چیز کیسے بنتی ہے، اور ان کو جوڑو تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں معلومات یہ علم دین کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن و سنت میں جہاں بھی لفظ علم آتا ہے، اس سے مراد وہ علم ہوتا ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر ہو۔ آج کل لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جس میں علم کی فضیلت بیان کی گئی، احادیث میں جس علم کا تذکرہ ہے، وہ حدیثیں پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی وہ آیات پڑھتے ہیں اور اس کو عصری علوم پر منطبق کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں تحریف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں تحریف ہے۔ قرآن و سنت میں لفظ العلم جہاں آتا ہے تو لفظ العلم جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے وہ علم مراد ہوتا ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، عصری علوم کی افادیت کے ہم منکر نہیں ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ عصری علوم کے ذریعے لوگوں کو اشیاء کی معرفت حاصل ہوتی ہے، مخلوق کی معرفت حاصل ہوتی ہے، لیکن علم کے ذریعے خالق کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ خالق کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ علم دین کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مخلوق کے بارے میں معلومات حاصل ہو
اور خالق کے بارے میں معلومات حاصل ہو، تو ان دونوں معلومات میں سے کون سی معلومات افضل اور اشرف ہیں، اسی بنیاد پر کسی علم کی افضلیت اور اس کی اشرفیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جس علم کی معلومات جتنی اشرف اور افضل ہوتی ہیں، وہ علم بھی اتنا افضل اور اشرف ہوتا ہے۔ تو علم دین یہ بڑی اہمیت ہے، اس کے ذریعے خالق کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو، خالق کی معرفت جب حاصل ہو جاتی ہے تو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور شاید خالق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہی انسان اور جنات کو پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے، آپ بارہا سنتے رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ لیکن مفسر اس کی تفسیر کرتے ہیں لیعبدون کی، اے لیعرفون، تاکہ وہ ہمیں جانے، ہمیں پہچانے۔ علم دین اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں۔ انسان کی تخلیق ہی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، وہ اللہ کو پہچاننے والا بنے۔ اس لیے میرے دوستو، علم دین کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ یاد رکھیے، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، سائنسداں بنائیے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بنائیے، IAS بنائیے، IPS بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن خدا کے لیے سب سے پہلے اسے مسلمان بنائیے، اسے ایمان والا بنائیے۔ ایمان کی قربانی دے کر اور اسلام کی قربانی دے کر اگر آپ نے اپنے کسی بچے کو ڈاکٹر بنا دیا تو اس دنیا میں وہ کمائے گا ضرور، مال و دولت حاصل کرے گا ضرور، لیکن ہم نے دیکھا ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک بڑا ڈاکٹر ہے، بہت کماتا ہے، لیکن وہ اپنی ہی ذات میں مگن رہتا ہے، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ اور ایک مولوی ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، چند ہزار تنخواہ پاتا ہے، وہ اپنے بچوں کی بھی پرورش کرتا ہے اور اپنے والدین کی خدمت بھی اسی اپنی حقیر تنخواہ کے ذریعے کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا درجہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک ان کا کیا حق والدین کے اوپر ہے۔ لیکن انجینئر بنتے ہیں تو وہاں یہ تو نہیں بتایا جاتا کہ ماں باپ ہیں ان کا کیا درجہ ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ یہ علم دین کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے، اور جب یہ اہمیت بیٹھ جاتی ہے دل میں تو انسان بھوکا رہتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی خبر گیری کرتا ہے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتا ہے۔ اور ماں باپ کا کتنا حق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، بات ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ 7:15 بج رہے ہیں، 7:30 بجے تک کی بات ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص اپنی معذور اور اپاہج والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون بزرگ ہے؟ بتایا گیا یہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ وہ قریب آیا، اس نے کہا حضرت میرے کندھے پر یہ خاتون جو بیٹھی ہوئی ہیں میری ماں ہے، میں یمن کا رہنے والا ہوں، وہاں سے پیدل اپنے کندھے پر سوار کر کے میں انہیں حج کرانے لایا ہوں، میں نے اپنے کندھے پر سوار کر کے عمرہ کیا ہے، پھر منی گیا ہوں، عرفات گیا ہوں، مزدلفہ گیا ہوں، مزدلفہ سے منی آیا ہوں، رمی جمرات کیا ہے۔ اسی حالت میں ان کو لے کر میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کی ہے۔ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا تو یہ پوچھتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یاد رکھ
تیری پیدائش کے وقت جو تکلیف تیری ماں نے جھیلی ہے اور اس موقع پر جو آہ نکلی ہے اس کی زبان سے، ایک مرتبہ جو آہ نکلی ہے تو نے تو اب تک اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ ہے مقام اور مرتبہ ماں باپ کا۔ فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ تو جو لوگ حدیث میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے، اگر ان کے دل میں کچھ بھی خوف خدا ہوگا تو کیا وہ اپنے ماں باپ کو ناراض کریں گے؟ ہر طرح کی مشقت اٹھا لیں گے، لیکن ماں باپ کی خدمت کو اپنی زندگی کا وظیفہ سمجھیں گے، کبھی وہ ناراض نہیں کریں گے۔ تو علم دین یہ سکھاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام سکھاتا ہے۔ ماں باپ کا کیا حق ہے اولاد پر، اولاد کا کیا حق ہے ماں باپ پر، شوہر کا کیا حق ہے بیوی پر، بیوی کا کیا حق ہے شوہر پر، بھائی بھائی کے درمیان کا رشتہ کیا ہے، بھائی بہنوں کے درمیان کا رشتہ کیا ہے، عزیز و اقارب کے درمیان کا رشتہ کیا ہے، ایک پڑوسی کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اور اس کی کیسی خبرگیری کرنا ہے، یہ سب کچھ علم دین سکھاتا ہے۔ علم دین حیوان سے انسان بناتا ہے، ورنہ انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جس طرح جانور اپنی منمانی کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں منہ مارتے ہیں، جس کا حق چاہتے ہیں ہڑپ کر لیتے ہیں، ان کو اپنا پیٹ بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے کسی کی تباہی ہو رہی ہے، کوئی برباد ہو رہا ہو، ان سے کوئی پرواہ نہیں۔ جب آدمی کے پاس علم دین نہیں ہوتا، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، تو وہ جانور کی سطح پر اتر آتا ہے، اسے اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، کسی کے گھر میں آگ لگ رہی ہے لگ جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں، کسی بیوہ کے سر سے اس کا آنچل اتر رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، کوئی یتیم بے سہارا موت کی گود میں جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے تو بس اپنا مفاد عزیز ہے، اپنی زمین عزیز ہے، دوسروں کی زمین ہڑپ کرنے میں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ واقف نہیں ہے کہ اس کی سزا قیامت میں کیا ملے گی۔ اور جو واقف ہے وہ 100 بار سوچتا ہے کہ ایک بالشت زمین بھی اگر کسی کی میں نے ناجائز طور سے قبضہ کر لی تو کل قیامت کے دن 7 زمینیں توق بنا کر کے میرے گلے میں ڈال دی جائیں گی، اس کا بوجھ میں کیسے برداشت کر سکوں گا۔ اس لیے میرے دوستو، علم دین کے لیے آپ اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی ایک اولاد کو ضرور منتخب کیجئے، حافظ بنائیے، عالم بنائیے، کیونکہ یہ اس دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں تو کام آئے گا ہی، یہ آخرت میں کام آئے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، مگر 3 آدمی ہوتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، اور یا ایسی اولاد، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، تو اس کا اجر و ثواب باپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے۔ اگر اس دنیا کو بھی آباد رکھنا چاہتے ہو، اپنے بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا چاہتے ہو، اور مرنے کے بعد اپنے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہو، تو خدا کے لیے اپنے گھر میں اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ اور عالم بناؤ۔ یہ اس گاؤں کی خصوصیت رہی ہے، اس گاؤں کی پہچان رہی ہے، اس گاؤں کا امتیاز رہا ہے، خدا کے لیے اس امتیاز کو باقی رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ دن کے اجالے میں گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ پھیلے ہوئے ہاتھ گنہگار ہیں، یہ بولنے والی زبان گنہگار ہے، یہ سننے والے کان گنہگار ہیں، جسم کا روا روا گنہگار ہے۔ اے اللہ ہم سب اپنے کیے اوپر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، اے اللہ تیرے در کے منگتا ہیں، جھولیاں لے کر آئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، پسارے ہوئے ہیں، تجھ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت کے دامن میں ہمیں چھپا لے، اے اللہ اپنی مغفرت کی چادر ہمارے اوپر ڈال دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ تو مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے، نہ مانگنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اے اللہ تو کہتا ہے، تیری طرف سے تو اعلان ہوتا رہتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اے اللہ یہ مجمع اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگ رہا ہے، اے اللہ یہ بھیک عطا فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اس بستی پر تو اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ تو اس بستی کے ساتھ اپنی رحمت کا خصوصی معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، اے اللہ ان گھروں کے جھگڑوں اور لڑائیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر ایک کے حق کو جان کر پہچان کر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، ڈھنگ نہیں، جو مانگ لیا وہ بھی دے دے، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا تو ہم سے بہتر جانتا ہے، اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں اسلام کے ساتھ زندہ رہیں اور خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت کلمہ شہادت ہماری زبان پر جاری ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔